بسم اللہ الرحمن الرحیم. IUB ٹی وی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. آج ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے. یہ ہمارے میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں ابھی 2022 کے بیچ میں. ایک 2021 کے بیچ والے بھی ہیں, باقی 2022 کے ہیں, اور جنہوں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے یہ بھی 2022 کے بیچ کے ہیں, حنزلہ. یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ماشاءاللہ کچھ اور نہیں آ سکے. انہوں نے ریسنٹلی سر گریجویٹ ہوئے ہمارے پاس, اور رائٹ آفٹر دیئر گریجویشن ان کو جاب مل گئی اور بہت اچھی جاب ملی ہے. تو اس کے لیے سر آج یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں. دوسرا سر, آپ کے ویژن نے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ایک پروفیشنل اسٹوڈیو پرووائڈ کیا ہے, یہ سر اس کا پہلا پروڈکٹ ہے اس اسٹوڈیو کا. یہ ماشاءاللہ یہ پہلی کھیپ ہے جو اس اسٹوڈیو سے پڑھ کے نکلی ہے, اور ماشاءاللہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے آئی تھنک 2 یا 3 مہینے کے بعد ان سب کو جاب مل گئی. تو سر یہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اس بارے میں سر آپ کی رائے جانیں ہم. جی راؤ, شاید میں سچی بات کہوں گا جو میرے نزدیک حق اور سچ ہے, وہ یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیے بحیثیت استاد, کیونکہ ویژن بے شک میرا ہو لیکن اس کو مکمل طور پہ عملی جامہ آپ نے اور آپ جیسے اساتذہ نے پہنایا. یعنی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے میڈیا اسٹڈیز کو خاص طور پہ اور جتنے ہمارے پریکٹیکلی اورینٹیڈ ڈسپلنز ہیں ان کو اس طرح ٹرانسفارم کریں کہ جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ڈیورنگ اسٹڈیز وہ نیسسری اسکل سیٹ دیں جس سے وہ انڈسٹری میں ریڈیلی ایبزارب ہو جائیں گے, جو الٹیمیٹ بیچلرز ڈگری کا پرپز ہے پوری دنیا میں. میں نے جس طرح امریکہ میں پڑھا تھا وہاں بار بار کلیئرلی یہ بات کہتے تھے کہ کسی بھی بیچلرز ڈگری کی ورتھ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈگری کی بیسس پہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو وہ ورتھ اٹ ہے, ورنہ آپ نے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے بھی کی ہے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اگر وہ آپ کو کسی ٹیم میں ایبزارب نہیں کراتی. تو ڈیفینیٹلی اس میں سمپلی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو ہوتا ہے, بلکہ اس کی ایک ریسیپی ہے جس میں استاد بچوں کو نہ صرف مینٹور کرتا ہے بلکہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے, ان کو انڈسٹریل اسائنمنٹس دیتا ہے, انڈسٹریل انٹریکشن کراتا ہے, تاکہ بچوں کا جو سینس ہے ورک پلیس کے بارے میں وہ بالکل کلیئر ہو جائے. کیونکہ بچے جب تک تھیوری اور کتابیں اور کلاس روم انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو ریئل فیل نہیں آ رہی ہوتی. ریئل ورلڈ میں انٹرپرسنل سکلز بھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ٹیکنیکل سکلز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کس طرح ٹیم انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے, کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح سٹریس کو مینیج کرنا ہے, سچویشن کو مینیج کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب ان کا سٹارٹ آپ کی کوششوں سے بڑا پازیٹیو ہوا, کیونکہ گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈگری پہ خرچہ آیا, کیا آپ نے اس کے بعد کوئی ایک اکنامکلی پروڈکٹیو انڈیویجول بنے نہیں بنے. تو ماشاءاللہ آپ جیسے استاد کی کوششوں سے یہ ایک اکنامکلی پروڈکٹیو انڈیویجول کے طور پہ انٹر ہو گئے. ان کا سیلف کانفیڈنس ہائی ہوگا, اور اس سیلف کانفیڈنس پہ اور اپنی جو کمٹمنٹ ٹو لرننگ ہے اس کے ساتھ یہ انشاءاللہ تعالی اگلے چند سالوں میں وہ منازل جو لوگ 10 سال میں طے کرتے ہیں تو 2 سے 3 سالوں میں یہ اپنی اس میں ایکسلنس اور لیڈرشپ کے لیول پہ آئیں گے, اور پھر یہ دوسروں کے لیے بھی رستے بناتے جائیں گے. ہماری وہ پرٹیکولر انڈسٹری جیسے میڈیا کی انڈسٹری ہے, میس کمیونٹی, یہ گرو کرے گی, نئی اپرچونیٹیز بنیں گی, اور یہ انڈسٹری جو ہے سوسائٹی میں اوور آل جو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے وہ پلے کر سکے گی. اور جو ہماری اوریجنل بڑا خواب ہے کہ سوسائٹی کے اندر پراسپیرٹی آئے, میڈیا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ دینے کا بھی میڈیم ہو, میڈیا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا بھی رستہ ہو, اور میڈیا جو ہے انفارمڈ سٹیزنشپ کریٹ کرے تاکہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ چل سکے. سر میری بڑی پبلک ڈیلنگ ہے, میں بہت ٹریول کرتا ہوں, میں پاکستان ان سائڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی میں ٹریول کرتا ہوں. تقریباً پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں جاتا ہوں. میں نے کسی یونیورسٹی میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوتے نہیں دیکھی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہے, میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں سر, میں نے کسی یونیورسٹی کے اندر اتنی ڈیولپمنٹ ہوتے نہیں دیکھی. تو اتنی انسپریشن سر آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے کام, آپ ان 65,000 اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو چند 100 کی فیکلٹی تھی جس کو آپ ہزاروں میں لے کے گئے ہیں ان کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں.
تو کہاں سے سر اتنی انسپریشن لیتے ہیں آپ؟ اس پہ دو طرح سے جواب ہو سکتا ہے. ایک تو لائٹر سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ریس میں فرسٹ آ گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کیا تھا اس مقابلے کے لیے جو آپ فرسٹ آ گئے. تو اس نے کہا یہ سب باتیں بند کرو, یہ بتاؤ میرے پیچھے یہ کالا کتا کس نے چھوڑا. ٹھیک ہے, تو حالات جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ حالات اس طرح کے بنتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپوزیشن ملتا ہے, بظاہر اپوزیشن لگتا ہے کہ چیزوں کو سلو کرتا ہے, فرکشن کرتا ہے, لیکن جس طرح ایک انسان کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. میں آج سے کوئی 22-23 سال پہلے ایک پروجیکٹ پہ گیا تھا, ایک فلینتھروپک پروجیکٹ. ایک خاتون تھی کراچی میں, ایک نواحی قصبے میں, انہوں نے اسکول بنایا ہوا تھا اور ایجڈ خاتون تھیں. ان کو اسکول میں کچھ کمپیوٹرز کی ہیلپ چاہیے تھی, تو میں یونیورسٹی میں تھا اور کمپیوٹرز کا ہیڈ تھا, تو مجھے ریفر کسی نے کیا کہ آپ اس اسکول والے پروجیکٹ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, انہیں چھوٹی سی بچوں کے لیے لیب بنانی ہے. تو ہم نے اس میں ان کو ہیلپ کیا, لیکن ان کے ساتھ جب میں نے انٹریکٹ کیا, ان کا نام تھا بیگم باجی, وہ ایک مشہور ایجڈ فلانتھروپک خاتون تھی کہ انہوں نے اس نواحی قصبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی جو اس وقت مجھے اس طرح نہیں سمجھ آئی تھی, لیکن یہ سمجھ میں آیا تھا کہ یہ بات اہم ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریکیں جو ہیں وہ اپنی مخالفت کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہیں. کوئی تحریک وہ کامیاب نہیں ہوتی جس کو مخالفت نہ ملے, اور جس تحریک کو جتنی زیادہ مخالفت ملتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اب یہ تحریک جو ہے یہ انسان کے اندر جو جذبہ ہو وہ بھی ایک تحریک ہوتی ہے, یعنی کہ ایک کچھ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ تحریک ہوتی ہے جو آپ کو متحرک کرتا ہے, جس سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف ہے کہ جو مخالفت ہے وہ انسپائر بھی کرتی ہے, کیونکہ اس کا اندر سے ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ نئے سیئرز کو, ڈوم سیئرز کو, نئے سیئرز میں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, ناکامی ہوگی, فیلئر ہوگا, کہ ان کو بھی غلط ثابت کرنا ہے. لیکن صرف نیگیٹو اس پہ کوئی چیز چل نہیں سکتی کہ صرف جو ہمارا نیگیٹو ہے اس سے نہیں, جو پازیٹیو ہے وہ ہمیں زیادہ انسپائر کرتا ہے. یعنی بچوں کی کامیابیاں, بچوں کی خوشیاں, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس وہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں, اور ان کے جو ریزلٹس, پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں جو ہمیں وہ ہمارا کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں, ہمیں اس ٹریک پہ چلتے رہنا ہے مخالفتوں کے باوجود, کیونکہ مخالفتیں تو آپ کو ایڈورس نیگیٹو کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ یہ سب غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں چیزیں, جو ہمارے پازیٹیو اچیومنٹس ہمارے لوگوں کے, یوتھ خود ایک ایسی انرجی ہوتی ہے یوتھ کے اندر, اسی لیے لوگ بہت سارے رش کرتے ہیں یونیورسٹیز کی نوکری پہ کہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ینگ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. تو وہ جو ینگ لوگوں کی انرجی ہوتی ہے تو وہ آتی ہے. اور پھر میں ایک پرسنل لیول پہ میں اس کو ایک ایسے زاویے سے بھی کہوں گا جو میں سوچتا ہوں شاید زیادہ لوگ نہ سوچتے ہیں, اور شاید زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ بھی نہ سکیں. وہ صرف اس وقت سمجھیں گے جب وہ اس سچویشن میں آئیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے جو 5 فزیکل بچے ہیں وہ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں دوسروں کے بچوں, قوم کے بچوں کی کامیابی کے لیے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ان 5 بچوں کے لیے کر دے گا, کیونکہ ان کو کرنا میرے بس میں نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں. تو میں دوسروں کے بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کروں گا, اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے اپرچونیٹی کریٹ کرے گا. تو میں یہ بہت ہی ایک پرسنل اسپیکٹ ہے یہ جو مجھے ڈرائیو کرتا ہے, لیکن یہ ظاہری بات ہے ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ, میری بیوی تو نہیں سمجھ پاتی, وہ تو یہی کہتی کہ آپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کوئی درد نہیں ہے, دوسروں کے بچوں کے لیے درد ہے. لیکن میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ٹریڈ آف کاروبار ہے نا, جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کو ایک کاروبار کی صورت میں دے دیا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو بدلے میں کوئی چیز دے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسنل بندوں میں سے ہوں کہ میں نے 2018 سے 2022 کا بیچ ہے ہمارا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے جب ہم سیکنڈ یا تھرڈ ایئر سیمسٹر میں تھے تو تب آپ آئے. تو تب پہلے جو تھی وہ اسٹرینتھ اتنی نہیں تھی, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کی جو آپ نے یونیورسٹی میں ٹرانسفارمیشن لے کے آئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ IUB میں چلے گئے میڈیا اسٹڈی میں, وہاں پہ تو اسٹوڈیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ تو صرف ایک FM ہے, تو آپ میڈیا اسٹڈی میں وہاں پہ کیوں چلے گئے ہیں؟ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پہلے تو کہ آپ نے وہاں پہ یہ اسٹیپ لیا کہ وہاں پہ IUB TV کے نام سے اسٹوڈیو بنایا, جہاں سے ہم نے یہ سیکھا. اور آج ہم نے یہاں پہ جب اپلائی کیا, CV دی ہے, تو ہماری جو ہے وہ جاب ہو گئی ہے. اب ہم اپنے گھر کے لیے جو بھی ہے سرکمسٹانسز ہیں ان کو چلانے کے لیے قابل ہوئے ہیں. تو
اس بات میں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ملتان سے بہاولپور اپنی اسٹڈیز کے لیے آئی آج سے کوئی 3 سال پہلے. میں نے ماسٹرز کیا فرام IUB, اور تب IUB میں اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتی تھی, لوگ بھی کم ہوتے تھے. اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے آپ کی سپرویژن میں IUB نے بہت پروگریس کی, اور بہت اچھے ٹیچرز آپ نے پرووائڈ کیے. ٹیچرز نے بہت اچھے سے ہمارے ساتھ لائزوننگ کر کے کام کروایا. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنی ماسٹرز کی گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, اچیومنٹ بہت بڑی نہیں ہے. اس ساری جرنی میں بہت سے میرے ٹیچرز, میری پیرنٹس کی موٹیویشن تھی میرے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی اچیومنٹ کے بعد میں نے IUB سے ہی MPhil اسٹارٹ کیا. میرا 2nd سیمسٹر ہے, انشاءاللہ اس میں بھی اچھا ہی رہے گا سب کچھ. اور آپ نے اسٹوڈیو ایک ہمیں گفٹ میں دیا, تو اس کے لیے I'm ویری تھینکفل ٹو یو. اور سر کی بھی بہت یہ ہماری اوپر کنٹریبیوشن ہے اور مہربانی ہے. تو بس یہ, تھینک یو سو مچ فار آل دس, ڈوئنگ آل دس فار اس, اینڈ I'm ویری تھینکفل ٹو یو. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا جو جذبہ ہے وہ اس کے لیے الفاظ نہیں مجھے مل رہے, میں نہیں الفاظ تلاش کر پا رہا. جو سیکریفائسز ہیں آپ کے اور جو آپ کا جذبہ ہے تعلیم کے لیے وہ ناقابل بیان ہے. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور بہاولپور جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی دور دراز علاقہ ہے, یا پہلے پاکستان وہاں سے شروع ہوتا تھا اب پاکستان وہاں ختم ہوتا ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ ہمارا پروڈکٹ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور سر ہماری انسپریشن ہے. اور سر کے میں ہمیشہ سر جب بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں میں ہمیشہ آپ سے پازیٹیو وائبس جو مجھے ملتی ہیں, مجھے انرجی ملتی ہے. اور سر کا میں ایک کوٹ یہاں پہ اس کے اختتام میں آپ کو سنانا چاہوں گا. سر نے ایک دفعہ بات کرتے کہیں کہا تھا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انکنڈیشنل ہارڈ ورک, ڈاؤن ٹو ارتھ ایٹیچیوڈ اینڈ لائلٹی ود یور انسٹیٹیوشن, یہ اگر آپ کے اندر 3 کوالٹیز ہوں گی, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے, سبمسیو ہوں گے, ہارڈ ورکر ہوں گے, تو کامیابی انشاءاللہ ضرور آپ کے قدم چومے گی. میں ایک دفعہ اختتام میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا دوبارہ آپ سے تعارف کروا دوں. یہ جہانگیر ہیں, یہ انشاءاللہ ابھی جلد ایک چینل میں ہوں گے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے. اطہر صاحب ہیں, یہ 7 نیوز میں اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں, انہوں نے 2 مہینے پہلے ہمارے پاس ڈگری کمپلیٹ کی ہے. ان کے ساتھ عمیر ہیں, عمیر اس وقت ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں ڈسکور پاکستان میں. ساتھ اقصا بیٹھی ہوئی ہیں, اقصا نے جوائن کر لیا لیکن ان کی والدہ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ 1 جنوری سے جوائن کریں گی. اور یہ امیگریشن کنسلٹنٹ فرم ہے ایک ہائیبرو کے نام سے, وہاں یہ کمیونیکیشن آفیسر ہیں. اور سر ان کو مجھے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی ہے, ان کو بہت اچھے سیلری پیکیجز ملے ہیں. اطہر کو 30,000 ملا ہے, یہ آپ کتنی سیلری لیں 40, اور سر اقصا 60,000 لے رہی ہیں. تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ود ان 1 ایئر جو انہوں نے اپنی ڈگری پہ انویسٹ کیا ہے وہ ان کو ریٹرن ہو جائے گا. یہ ایک ٹیسٹ ہے ڈگری کی ویلیو کا, یہ ایک میٹیریلی یہی ٹیسٹ ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے تو پھر ہماری ڈگری کی مارکیٹ ویلیو ہوگی. بالکل سر, میں چاہوں گا اختتام میں آپ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, اسلامی اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج پلیز. میرا میسیج یہی ہوگا کہ آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس اور گریجویٹ سے انسپائر ہوں. انہوں نے اپنے ٹیچرز کو پراپرلی یوز کیا ایز مینٹور, اور ان کی گائیڈنس میں انہوں نے اپنے اندر وہ اسکل سیٹ, وہ کوالٹیز ڈیولپ کی ہیں جو ان کو ڈگری کمپلیٹ کرتے ہی ریڈیلی ورک پلیس میں ایبزارب کرنے کے قابل جن چیزوں نے بنایا ہے. تو میری جو نیک تمنائیں ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں پاکستان کے, اور خاص طور پہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میری میکسیمم گڈ وشز ہیں. تھینک یو.